أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا تأکلوا مت کھاؤ تم الربا سود اضعافا دگنا مضاعفہ چگنا دگنا چگنا دگنے کو پھر دگنا کرو مضاعفہ. واتقوا اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. تفلحون فلاح سے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اتقوا بچو تم النار آگ اعدت جو تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللہ اطاعت کرو فرما برداری کرو. ترجمہ: اے ایمان والو مت کھاؤ تم سود دگنا چگنا کر کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور بچو اس آگ سے جو خاص کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ جاری اور ساری تھا. گزشتہ رکوع کے اندر بھی ہم نے غزوہ احد کا اور غزوہ بدر کا تذکرہ پڑھا اور اس کے بعد پھر کئی رکوعوں کے اندر یہی تسلسل اور یہی مضمون جاری رہے گا. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق ذکر کیا اس لیے کہ جہاد تب ہوگا جب انفاق فی سبیل اللہ ہوگا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی ایک مستقل جہاد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم. تم جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے. مال کا ذکر پہلے کیا کہ مال خرچ کریں گے تو جہاد کا انتظام ہو سکے گا. جو لوگ اللہ کے راستے میں مال نہیں دے سکتے وہ جان کہاں دے سکتے؟ وہ کبھی جان نہیں پیش کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے. اور خرچ وہی کر سکے گا جس کے اندر حرص نہ ہو. مال جمع کرنے کی خواہش ہر وقت دل میں نہ لیے پھرے کہ میرے پاس اور آ جائے میں جمع کر لوں میں جمع کر لوں میں جمع کر لوں. ایسا آدمی کبھی خرچ نہیں کرتا. جس کے دل میں حرص لالچ اور طمع نہ ہو اللہ اسی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اسی کو توفیق ملتی ہے. سود
خاص ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مال میں بالکل اندھا کر دیتی ہے کہ انسان کی جب حرص و لالچ انتہا کو پہنچتی ہے پھر وہ سود جیسے کاموں میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ مال چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو بس مجھے ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے۔ اور حلال کی پھر اس کی نظر میں کبھی حلال سے اس کا کام پورا ہوتا ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے اس سے نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ وہ قناعت کریں، جو حلال اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں اسی پر رک جائیں، اللہ اس کے سارے خرچے اسی سے پورے فرمائیں گے، اسی سے پورے فرمائیں گے۔ حرام میں پڑنے سے کچھ، اور ویسے بھی یہ یاد رہے اللہ نے جو مال ہمیں دینا ہے ہمارے مقدر میں ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی بندہ اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے، وہ نہیں موت آ سکتی اسے۔ جو ایک ایک روپیہ اللہ نے اس کی مقدر کا لکھا ہے وہ اسے مل کے رہے گا، اس کے بعد اس کو موت آئے، اس سے پہلے نہیں مر سکتا، وہ ہرگز نہیں مر سکتا۔ اب اس کی مرضی اپنے اسی رزق کو حلال طریقے سے لے لے کہ حرام طریقے سے لے لے، آنا تو ہے وہ اس کے پاس، اور جو اس کی مقدر کا نہیں ہے وہ اس کے پاس نہیں آئے گا چاہے جو مرضی کر لے۔ تو اس واسطے جو رزق مقدر کا ہے اس کو حلال طریقے سے لیں گے تو حلال ہو جائے گا، نہیں تو حرام ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والوں سود نہ کھانا، سود کے پیچھے نہ جانا کہ خواہ مخواہ اپنے پیسے ادھار پر دے کر وہ پیسے بھی لو اور ساتھ نفع کمانے والے بھی بن جاؤ، یا خواہ مخواہ کسی کو مہلت دے کر اس پر پیسے کمانے والے بن جاؤ، یا ایک جیسی چیز دے کر تبادلہ کر کے تم تھوڑی دے کے زیادہ لینے والے بن جاؤ، یہی سود ہے نا۔ فرمایا یہ جائز نہیں، اور اس کی تفصیلی بات ہم سورہ البقرہ کے آخر میں کر چکے ہیں پہلے سے ہی۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے لا تأکلوا کا فرمایا، کھانا نہیں ہے، کیونکہ انسان جو حرام کا کھاتا ہے اس کا اثر انسان کے اعمال پہ ہوتا ہے، اعمال پہ ہوتا ہے۔ سود خور قوم کبھی جہاد نہیں کر پائے گی، پکی بات ہے۔ وہ بزدل ہوں گے، ان کے اندر کبھی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ کفار کا مقابلہ میدان میں آ کر کریں۔ اعمال صالحہ کا صدور ہمیشہ حلال کھانے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، رات کو بھی ایک جگہ درس تھی تو اسی پر میں بات کر رہا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے گروہ انبیاء تم حلال اور عمدہ کھایا کرو، وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کیا کرو۔ نیک اعمال کو اللہ نے حلال کھانے کے ساتھ جوڑا ہے، کھانا حلال کا ہوگا، اعمال نیک صادر ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے۔ اور اگر غذا کے اندر گڑبڑ ہو جائے، اول تو نیک اعمال صادر ہی نہیں ہوں گے، انسان کر ہی نہیں پائے گا۔ جب نیک عمل کا موقع آئے گا یہ سست ہو جائے گا، نہیں ہو پائے گا، اچھا میں کرتا ہوں، یہ ہے آج، یہ اللہ توفیق نہیں دیں گے۔ اور اگر کر بھی لے اللہ نے وہ نیک عمل قبول کرنا ہی نہیں۔ جب حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر، اللہ نے وہ نہیں قبول کرنا۔ تو جب انسان اپنے پیٹ میں سود ڈالے گا تو جہاد ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے جہاد کے ضمن میں اللہ نے یہ آیت ذکر کی، لا تأکلوا الربا، اور دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا، چاہے کھانے کی چیز ہو چاہے نہ ہو، سود مطلقاً حرام ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ،
جو تم سود پر مال دو تاکہ بڑھ جائیں، فرمایا کبھی نہیں بڑھے گا۔ اللہ نے سود کو گھٹانا ہی گھٹانا ہے۔ ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے اسے بڑھانا۔ جو قوم بھی سود کا کاروبار کرے، یہ سود پر کھڑی ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اس قوم کو گراتے ہیں، ضرور گراتے ہیں ایک نہ ایک دن۔ دنیا کے سامنے جو حالات ہمارے ہو رہے ہیں، یہ کسی کے ہو رہے ہیں، اس میں سود کی لعنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سب کچھ کرنے کو ہم تیار ہیں، قرض لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں۔ جب تک سود جیسی لعنت کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ کبھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، اللہ کی پکڑ ہی آئے گی، اللہ کی پکڑ ہی آئے گی۔ اور پھر جب سود آتا ہے، پھر انسان پہلے ایک جگہ سود پر دیا، پھر اس سے لے کے اور جگہ، پھر اور جگہ، پھر اور جگہ، یا ایک جگہ سود دیا، وقت پر وہ نہیں ادا کر سکا، اب اسی کو ڈبل کر دو، پھر اسی کو ٹرپل کر دو۔ آج ہمارے قرضے یہی ہیں نا کہ ہم نے اصل پیسے اتنے نہیں دینے جتنا ہم نے سود دینا ہے ان کے اوپر، اور ہم قرضے لے کر اس واپس سود کے طور پر ادا کرتے ہیں کہ جو اوپر آپ کا پرافٹ بنتا ہے وہ لے لے ہم، پھر وہیں کے وہیں۔ اضعاف مضاعف، یہ دگنا چگنا ہی چلتا ہے، چل سو چالی چلتا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فرمایا تمہیں اب بھی کہا جا رہا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی نافرمانی ترک کرنا ہوگی، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا، اور بہت بڑی نافرمانی خود سود ہے۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، فرمایا بچو اس آگ سے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ سود خور یا سود تو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور اللہ انسان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود خوروں کا انجام خود معراج کی رات دیکھ کر آئے کہ کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ، کس طریقے سے وہ سخت عذاب کے اندر گرفتار ہیں اور پریشان ہیں۔ دنیا کی آگ برداشت ہوتی نہیں، اور جو آخرت کی آگ ہے وہ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ ہے۔ اور جو یہاں والی ہے، انسان چند سیکنڈ جو ہے نا اس میں اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہیٹر جل رہا ہے، کون ہاتھ اس کے اندر رکھ سکتا ہے؟ جو اس میں اپنی انگلی دیکھ، کوئی اس کو عقل مند نہیں سمجھے گا، عقل مند نہیں سمجھے گا۔ اور جو سود لے رہا ہے، کھا رہا ہے، بڑا امیر آدمی ہے جی، بڑا ایسا ہے جی، بڑا ویسا ہے، انجام اس کا بہت سخت ہے، انجام اس کا بہت سخت ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے، جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی بعد میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کر دیا ہے۔ اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی، ایمان والوں کے لیے نہیں۔ ایمان والے جائیں گے تو صرف اپنی صفائی اور ستھرائی کے لیے جائیں، جو ان سے گناہ سرزد ہوئے۔ اگر موت ایمان پر آئی ہے تو ایمان پر موت آئی ہے، تو جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کی معافی کے لیے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، وقتی طور پر سزا ہوگی۔ تو وقتی طور پر بھی انسان کو سزا ہو جائے تو انسان کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آگ سے بچنا ہے، اور اللہ کی رحمت والے کام کرنے۔ اور اللہ کی رحمت والا کام کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔
اللہ نے اپنی اطاعت میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی رحمت رکھی ہے اور اپنی مہربانی رکھی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے سورہ النساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے ہمارے رسول کی اتباع کر لی، اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی بھی اطاعت کر لی۔ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو قرآن مجید میں الگ الگ بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں بھی واطیعوا اللہ والرسول۔ جب دونوں کی اطاعت ایک ہی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ کیوں بیان کیا ہے؟ یہ ذرا قابل غور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں الگ الگ کیوں بیان کی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام بندوں تک پہنچا دیں اور بس۔ اللہ کا کلام بندوں تک پہنچا دیا، بندوں نے مان لیا، یہ تو ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اس کے علاوہ بھی بیان فرمائی ہیں خود قرآن مجید میں۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اسی 4 سپارے میں چند رکوعوں کے بعد یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داریوں میں کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، 4 چیزیں اللہ نے ذکر کی کہ آپ کی ذمہ داریوں میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے کہ آپ سب کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، بری باتوں سے پاک صاف کرنے کی کوشش فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تلاوت کتاب الگ ہے، تعلیم کتاب الگ ہے، کہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے اور کتاب کی یہ آیت ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس پر عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ چیزیں بھی سکھائی ہیں، ان چیزوں کو بھی سکھایا۔ قرآن مجید میں تو اتنا فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز تم قائم کرو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کیسے کیسے پڑھنی ہے، یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سکھائی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کس کو دینی ہے، کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بتلایا۔ قرآن مجید میں ہے تم حج کرو، حج کس طریقے سے کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا، اور اس موقع پر فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگو تم حج کرنے کا طریقہ میرے سے سیکھ لو، لوگو حج کرنے کا طریقہ میرے سے سیکھو، اس کے مطابق تم نے حج کرنا ہے۔ اور فرما دیا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا، آخری مرتبہ ہے، میں حج کر رہا ہوں، میرے سے سارے اعمال اور افعال سیکھ لو مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید ذمہ داریاں بھی عطا کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بھی آپ نے سمجھائی۔ تو بار بار جو قرآن مجید میں فرمایا جاتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کیا مطلب؟ میرا حکم مانو، اور ماننے میں طریقہ وہ ہونا چاہیے جو تمہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیں۔
اس طریقے کے مطابق کرو گے، ہمارے حکم کو مانو گے، تو یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اگر حکم اللہ کا نہ ہو تو وہ چیز بھی مردود، اللہ کا حکم ہو پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جب صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کے جلدی جلدی نماز پڑھی، سارے ارکان آرام آرام سے ادا نہیں کیے، آپ نے دیکھ لیا کہ اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز پڑھنے کے بعد وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز ہوئی نہیں۔ جبکہ انہوں نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قرآن میں تو ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وہ تو پڑھ کے آئے، لیکن فرمایا نہیں قبول ہوئی، اس لیے کہ میرے طریقے کے مطابق نہیں تھی۔ فرمایا نہیں نماز ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ یہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب یہ چیز آئے گی تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتیں اور عنایتیں عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا شعار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Like it, share it, subscribe it.